اگر وفات کے وقت کلمہ شہادت نہیں پڑھا تو کیا یہ برے انجام کی علامت ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ایک مسلمان نماز روزے کا پابند ہے، شرعی احکام کو بھی جانتا ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حرام جانتا ہے، لیکن اسے ایک مرض نے 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک صاحب فراش بنائے رکھا۔ وہ اس دوران نمازیں بھی پڑھتا رہا، اللہ پر ایمان بھی تھا اور شرک سے بچتا بھی رہا، لیکن مرتے دم اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا کیونکہ وہ کومے کی حالت میں تھا۔ اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی اور کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوا، تو کیا وہ اسلام پر فوت نہیں ہوا؟ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، نمازی اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، شدید مرض کے عالم میں بھی اس نے نمازیں نہیں چھوڑیں، تو کیا جو شخص کلمہ شہادت کے بغیر ہی فوت ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہو تو کیا اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ ایک مسلمان جو ایک اللہ کے معبود ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، نماز روزے کا پابند ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا انجام برا ہوا ہے، چاہے کلمہ شہادت بے ہوشی یا کسی اور وجہ سے نہ پڑھ سکا ہو، بلکہ کسی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ وہ نواقض اسلام میں سے کسی ایک کا ارتکاب نہ کر لے، جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول کو گالی دے، دین الہی کو مذاق کا نشانہ بنائے اور قرآن مجید کی توہین کرے، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کرے جس کے بارے میں شرعی نصوص موجود ہوں کہ یہ کام کفر ہے یا شرک ہے یا اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، اور اس کے ساتھ تکفیر معین کی شرائط بھی پائی جائیں اور موانع بھی نہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ موت کے وقت پڑھنا نصیب ہو جائے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت نمبر 3116 میں ہے، جسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور اگر کلمہ شہادت نہ پڑھ سکے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، اور نہ ہی یہ برے انجام کی علامت ہے، خاص طور پر اگر وہ بے ہوشی یا کومے میں ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا ہو تو یہ برے انجام کی علامت نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث میں جنت میں داخلے کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے اور اچھی موت کی ایک علامت ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ اس حدیث سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ نہ ہوئی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ دیگر اسباب کی وجہ سے بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ بھی عینی ہی اسی طرح ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہید کے بارے میں بتلایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو شہید نہ ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اس کے مغفرت کے دیگر اسباب کی وجہ سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ نہ ہوا تو وہ جنت میں دوسرے اسباب کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرتا تھا اور وفات تک اس نے نمازوں کی پابندی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال میں اس کے دیگر نیک اعمال کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے اور اپنی رحمت کے باعث وسیع جنت میں جگہ دی ہوگی۔ اچھے انجام کی علامات کے لیے سوال نمبر 10903 کا جواب ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 114666۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔